السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں، علم اور طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور آج ہمارے موضوع ہے تعلقات پہ۔ اللہ آپ کی بیہیویئر کو بہتر کریں، اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیچر یہ طاقتیں ہمارے ساتھ دیں، اللہ ہمارے ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی اچھی سے بہترین سے اخلاق عطا فرمائے، اور ہمارے گھر، آفس، ہمارے تمام تعلقات، تمام جگہ ہمارے لیے بن جائے ایسی جیسے کہ جنت، دنیا کی جنت جیسے۔ تو آج ہم بات کریں گے تعلقات پہ، اچھی تعلقات کو کیسے بنائے جائیں۔ تعلقات کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تعلقات ہے کیا، اور کون سے تعلقات ہوتی ہے۔ تعلقات میں رابطہ، کسی بھی کمیونیکیشن، کسی بھی زبان کے ساتھ یا رشتے کے ساتھ، جیسا بھی ہے، ایک دنیا کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے، تعلق ہے انسان کے ساتھ، اس تعلقات کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے جو آپ کے انوائرمنٹ ہے، جس کے ساتھ آپ کی تعلق ہے، ارد گرد کے تعلق جو آپ کے ہیں۔ تعلق ہے آپ کا اس کائنات سے، آپ کا تعلق ہے اس زمین سے، آپ کا تعلق ہے اس کنٹری سے ہے، اس شہر سے، اس محلے سے ہے، گھر سے ہے، گھر کے افراد سے ہے، گھر کی چیزوں سے ہے، گھر میں جو مختلف چیزیں موجود ہے اس کے ساتھ ہے، پلانٹس کے ساتھ ہے آپ کے تعلقات، اینیملز کے ساتھ ہے تعلقات، آپ کے اسپیریچولیٹی کے ساتھ تعلقات ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہے۔ تعلقات آپ کے عقائد کے ساتھ تعلقات، یہ تمام چیزیں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تعلق میں بہت سارے چیزیں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ گھر کے ساتھ تعلقات، بیوی کے ساتھ تعلقات، ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات، ماں باپ کے ساتھ تعلقات، بچوں کے ساتھ تعلقات، اور ہمارے آفس میں باس کے ساتھ تعلقات، ورکر کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائے جائیں۔ سب سے پہلے ہم جو اہم ترین تعلقات ہیں ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر ہم آتے ہیں باقی اسپیریچولیٹی اور ہمارے اس پہ کیسے تعلقات ہم بنا سکیں، میڈیٹیشن کے تھرو کیسے تعلقات ہم بنا سکیں، ہم اس پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا، مثال کے طور پہ بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، یا بہو ساس کے درمیان، ساس سسر، بہو کے ساس سسر اور دیور، اور جو ان کے جتنے بھی گھر کے نندے وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونی چاہیے، کیسے بہتر کیسے کیا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایسا کرو، ہم صرف بیان کرتے ہیں، آپ کو ایک کچھ بتا سکتا ہے، ایک رہنمائی، یا اپنے کو کر رہے ہوتے یا آپ کو کر رہے ہوتے، بس ہمارا یہ مقصد ہے یہاں پر۔ ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ تم باؤنڈ ہو کہ ضرور ایسا کرنا ہوگا آپ کو۔ ان لمیٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم بالکل لمیٹیشنز رکھیں۔ تو آپ کے مثلا ایک داماد ہے، ان کے ساس سسر کے ساتھ تعلقات، بیوی کے ساتھ تعلقات، بچوں کے ساتھ، میاں بیوی والد والدہ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، آفس میں ورکرز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کلاس میں، مثال کے طور پہ بچے ہیں کلاس میں پڑھتے ہیں، اپنے جو کلاس فیلوز ہے اس کے ساتھ، ہم سنفیوں کے ساتھ، اور ایک لڑکی ہے ان کی سہیلیوں کے ساتھ، اور اپنے کلاس روم میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ کیسی تعلقات بنائیں، بہتر کیا جائے، بیسٹ کیا جائیں، کس طریقے سے۔ تو اس تعلقات کو بہتر کرنے کے ہم
یہاں پر بات کریں گے اور اس تعلقات کو بڑھانے کے اور سٹرونگ اور محکم کرنے کے تعلقات بنائیں گے، بہت سٹرونگ مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی بتاؤں گا، کال بھی کرتے رہیں، اور کال کرنے کے سے یہ ہوگا کہ ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سے ٹپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم تعلقات کو کس طرح بہتر کر سکے، اسپریچولیٹی کے حوالے سے بھی اور تمام حوالوں سے آپ ہمیں بھی ہمیں گائیڈ کریں گے، اور آپ ہمیں رائے بتائیں گے کہ کون سی چیزیں صحیح اور کون سے درست کیا جا سکتے ہیں، کون سی چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اور بہتر ٹیکنیک آتا ہو، آپ بہت کامیاب ہو اپنے رشتوں میں، بہت کامیاب ہو، آپ بہت کامیاب ہو، اپنے تعلقات کو بڑے اچھے بنائی ہوگی تمام لوگوں کے ساتھ، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ، تمام کے ساتھ تعلقات آپ کے ہو سکتا ہے اچھے ہوگی، لیکن اگر ایک کے ساتھ بھی تعلقات آپ کو صحیح نہیں ہیں تو سمجھ لو جتنے بھی آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں تو آپ سمجھ لو کہ آپ رشتوں میں، تعلقات میں ناکام ہو سکتا ہے، دوسروں میں بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور اسی کامیابی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑی کامیابی کو پڑھاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی تعلقات خود صحیح نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں اور ہمارے انوائرمنٹ ہمارے ساتھ کیسے بدل سکے، تو اس لیے ہم تعلقات کو بہتر کرنے کی اور بہتر کرنے کے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ایک کال ہولڈ پہ ہیں، ایک کال لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، تعلقات پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، فہیم بول رہا ہوں میں راول پنڈی سے۔ کون بات کریں؟ فہیم بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ سکین فہیم عباس فرام راول پنڈی۔ سنگین، اچھا یہاں پر آپ فہیم عباس، اچھا یہاں پر آواز اچھا نہیں آتا ہے، کنٹرول روم پلیز مجھے نام بتا دیا کرو۔ فہیم عباس صاحب آج کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر میں نے ایکچولی آپ کے فرسٹ 4 لیول کیے ہوئے ہیں جی، تو ریلیشن شپ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم پازیٹیو اگر ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو ریلیشن شپ بہت ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست ٹپ بتا رہے ہیں آپ ناظرین کو، نا ٹپ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر خود پازیٹیو ہو، ہم خود صحیح ہو تو ہمارے ماحول خود باتوں پہ عمل نہ کریں، دوسروں کی سنتے بغیر اچھا ریلیشن شپ کو دیکھیں، چیزوں کو اگنور کریں اور مطلب برداشت کا رویہ رکھیں اپنے حالت میں۔ اگر کسی کو غلط بھی آپ کو کہتا ہے تو اس کی نہ مانیں، اور جس برداشت کا رویہ ہو تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اس سے آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ فہیم صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو، خود رویہ اچھے ہو اور مثبت سوچ و ادرس کے لیے آپ کے برداشت ہو، آپ میں تحمل ہو، تو آپ رشتوں کو اچھے بنا سکتے ہیں، تعلقات کو اچھے بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا مثلا کوئی شخص ہے، آپ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم برداشت کرتے ہیں، ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو کیا کریں گے؟ سر یہ تو ہمارے نبی کریم نے بھی تو اسی طرح کیا، جس طرح کہ ایک بڑھیا ان پہ کچرا گراتی تھی، پانی گراتی تھی، تو وہ کیا تحمل رکھتے تھے، آخر میں بڑھیا جو ہے اسلام قبول کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پرانی ایک سٹوری ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں، بہت خوب۔ تحمل تو بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں، اخلاق کو بہتر کیا جائے۔ بہت زبردست بات ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے ٹپ بتائیں۔ کوئی اور کچھ بھی بتا سکتے ہیں؟ بس سر دوسرا ایک اور آپ کو اپنا جو فرسٹ 4 فیز کیے ہیں میں نے لیول کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی 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 بتائیں پلیز۔ ایکچولی میں نے اپلائی کیے ہیں تقریباً فرسٹ
2 لیول جو ہیں میں نے اپنی والدہ پہ اپلائی کیے ہیں، ان پہ تو کافی اچھا اثر ہوا ہے ان کا، کافی بہتر ہوئی ہیں. ان کی کانوں میں بہت درد رہتی تھی تو وہ ابھی کافی حد تک ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ جلد کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا جلد پہ اچھا اثرات کر سکتے ہیں سمدہ؟ جلد پہ میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ابھی، تو جسٹ اپنی والدہ جی جلد پہ آپ ضرور ایکسپیرینسز کر لیں، جلد پہ آپ ایکسپیرینسز کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا جلد پہ. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی میرے سے بات کریں میرے ٹاپک کے مطابق پلیز بات کرو، تاکہ ہم سارے جلد پہ نہیں، آج ہمارے تعلقات پہ تھا اور پچھلا ہمارے جلد پہ بھی تھا، صحیح تھا. جلد پہ بھی پچھلا پروگرام ہمارے جلد پہ تھا، اور جو کل کے پروگرام تھا یہ ہمارے تعلقات پہ ہیں. آپ نے صرف تعلقات، یا اگر کل کے پروگرام میں آپ نے کچھ دیکھا ہے تو آپ اس پہ بھی آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ وہ لوگ کال کرتے رہتے ہیں. تو کیسے تعلقات کو بہتر کیا جا سکیں اور کس طریقے سے اور ہم اس میں بہتر کر سکیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ اتنے اہم ترین ہیں جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں، اور تعلقات اگر صحیح نہیں ہے تو زندگی میں کوئی آرام نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ہم تعلقات جس سے نہیں بناتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، رابطہ کٹ کرنی چاہیے، لیکن پھر اپنے آپ کو چینج کرو، دوبارہ تعلق بنا لو ان کے ساتھ، ورنہ وہ تعلقات خدا نہ کرتا دشمنی تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے ایسا مت کرنا کبھی کہ تعلقات بہت خوفناک ہو جائے. خوفناک حالت جب آ جاتے ہیں تو اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ تھوڑا سا کنارے جوئی کریں، تاکہ اگر بار بار کوئی شخص آپ کو تنگ کرتے ہیں، بار بار آپ کو کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ تھوڑا سا اسے ہاں آپ جواب دے سکتے ہیں اخلاق سے، لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں. اگر کچھ بھی نہیں مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اس سے کنارہ جوئی کریں. لیکن جب آپ نے اپنے اخلاق، اپنے برداشت طاقتوں کو بہتر کیے تو اس کو کنونس کر سکتے ہیں. آپ اس شخص کو کنونس کر کے ان کو یعنی اس پہ آمادہ کر کے کہ وہ واقعی اپنی غلطی کو مان کے اور آپ کے وہ کو مان لے اس کو. لیکن جب آپ بھی غصے میں ہیں اور وہ بھی غصے میں ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پھر بار بار انسان جو ہے نا وہ ظلم کرتا رہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ابھی کس طرح کے میں ٹپس آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنڈ کے حوالے سے، باقی چیزوں کے کال ہولڈ پہ ہیں کہ تعلقات کو کیسے بہتر تعلقات بنائے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب بول رہے ہیں آپ؟ جی خلیل کیا نام ہے آپ کا؟ خلیل الرحمان. خلیل الرحمان. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا آپ نے یہ سلسلہ شروع کی ہے ماشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہے اور 99% سمجھا اور پاورفل ہے اور سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تو میں نے یہ کیا ہے لیول 4 کا، تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور دوسروں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اس کو ضرور آزمائیں اور کریں اور اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی، تکلیف دور ہوں گی، نہ کہ اپنی دور ہوں گی بلکہ دوسروں کی بھی دور کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ. آج میرا جو ہے نا وہ ہے تعلقات پہ ہیں. تعلقات کو، ریلیشن کو کیسے بہتر کر سکے، ریلیشنز کو کس طریقے سے بہترین زندگی گزار سکیں، ہم تعلقات اچھے کیسے بنا سکیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو پرسکون گزارنے کے لیے میرے خیال میں سمجھا کے لیول کرنے چاہیے. اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سکون آئے گا اور آپ کے تعلقات خود بخود اچھے ہو جائیں گے. نہ کہ آپ اپنے تعلقات اچھے کریں گے بلکہ اور لوگوں کو بھی مسائل حل کریں گے. آپ کا مطلب ہے کہ سمدہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر سکتا ہے اور ایچ ایم ایف بالکل بالکل بالکل. اچھا تو کیسے مثلا کیا تبدیلیاں
تبدیلیاں لا سکتے ہیں کس طرح کے؟ ایک تو یہ ٹپ ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتا دیے، یہ تو ٹرو ہے کہ سچ ہے کہ سمدھا کو تعلقات بنا سکتے ہیں، بہت بہتر کر سکتے ہیں، اور کیونکہ انسان کی صحت کو بہتر کرتا ہے، سکون لے آتا ہے نا جب انسان اندرونی طور پہ فریش تر و تازہ ہوتا ہے تو وہ چڑچڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا برداشت تحمل ہوتا ہے اس میں، تو بہت سکون آ جائے گا زندگی میں، بندے کی چڑچڑاہٹ جو ذہنی مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ ڈپریشن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کے سارے مسائل ٹھیک ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ کے تعلقات، گھریلو تعلقات بھی، باہر کے تعلقات بھی، ازدواجی تعلقات بھی سارے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا اور کوئی ٹپ جو دنیا کے بہت دور دور کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ دنیا کے بہت دور دور لوگ ہیں تو وہ جو ان کو جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں نا، وہ اس طرح ہے کہ یہ لیبل کرنے سے آپ انشاءاللہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو آپ ان کو نافذ کر سکتے ہیں اور ان سے مسائل حل کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی مسائل حل کر سکتے ہیں. بالکل ذہنی جسمانی بیماری ہے ان کا علاج کر سکتے ہیں، کامیابی 99%. کوئی اور ٹپ اپنا آزمایا ہوا ہے جی، کوئی اور ٹپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور کوئی ٹپ ہو، کوئی ایسا ٹپ جو وہاں گھر بیٹھے لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں؟ یہی ہے کہ میں تو یہ سجیشن دوں گا کہ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی کرتے ہیں کہ کلاسز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر بندے نے خود کیا ہو تو وہ دوسرے دنیا کسی کونے میں بھی ہو تو اس کو ریلیف دے سکتا ہے جی جی کے ذریعے. جی بہت شکریہ خلیل صاحب، بہت اچھے آپ نے، ٹھیک ہے سمدھا کا تو بڑے اچھے پیغام بتائے ہیں آپ نے، اور باقی بھی انشاءاللہ آپ ہمیں لیول 5 اور 6 میں آتا ہے یا یہ الگ کورس ہے؟ HMF ایک الگ سا کورس ہے جو کہ وہ ہیومن میگنیٹک فورس ہے، وہ سمدھا سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں وہ اگر کیا جائے تو سمدھا کے پاورز بڑھ جاتے ہیں نا، سمدھا کے ہیلنگ پاور بڑھ جاتے ہیں، اور سمدھا ان کے لیے اچھا ہے HMF کے لیے، اور HMF سمدھا کے لیے اچھا ہے. وہ تو ہیومن میگنیٹک فورس ہے اور سمدھا جو ہے نا وہ تو ایک ہیلنگ پاور ہے نا، ہیلنگ پاور ہے. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ. اور ہم اسی پہ بات کر رہے تھے، کیا تھے؟ تعلقات، اور تعلقات کو کیسے بہتر کیا جائیں، اور تعلقات کون سے تعلقات ہیں. آفس میں تعلقات کا صحیح نہ ہونا، باس کے ساتھ، والدین بچوں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، اور بچوں کے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کتنا بہتر اور کتنا بیسٹ ہونی چاہیے، اس چیز پہ ہم بات کر رہے تھے. تو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے میں تبدیلی لانی ہوتی ہے. کیسے تبدیلی؟ کون سی ٹیکنیکس ہے ہمارے پاس جو ہم اپنے اندر تبدیلیاں لا سکے اور ہم اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا رشتہ جوڑتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت نماز میں ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا بن جائے، اور واقعی وہ باتیں ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. جب نماز پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اگر رشتوں کو بھی اسی طرح لیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ ہمیں تعلقات ہمارا عبادات سمجھ کے کہ بہتر ہمارے اخلاق ہونی چاہیے. ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آپ کال لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فرخندہ آفتاب بول رہی ہوں راولپنڈی سے. فرخندہ آفتاب جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ آج آپ سے آپ جب راولپنڈی آئے تھے نا جی جی تو آپ سے میں نے سمدھا کی کلاسز لی تھی. ماشاءاللہ. جی جی اور اس میں میں نے بہت خوشی محسوس کی ہے، اور
اور یہ بہت اچھی کلاسیں، اچھی مطلب، اور میں نے پیشنٹ کو اپنے کیے یہ اچھا سیشن، تو بہت فائدہ ہوا یہ. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اچھا، ہمارے آج کی موضوع ہے تعلقات کو بہتر کرنا، اور تعلقات جو ہے اس میں یعنی ریلیشن شپس کو بہتر کرنا کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ جی جی، ریلیشنز کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں ہم؟ ریلیشن یعنی تعلقات لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں، اخلاق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ٹپ بتا سکتی ہیں؟ پیار بڑھتے، اخلاق سے، اچھی عادت سے، اور تحمل مزاجی سے. اور اگر کوئی آپ سے کسی کوئی دکھ درد تکلیف کہتا ہے تو آپ اس سے پیار سے ملیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. لیکن آج تعلقات کی ہیں تو کیا سمدابی تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے؟ آپ کے کوئی بیہیویئر میں چینج آئے ہیں؟ آپ کے بیہیویئر میں آپ کے اپنے اندر خود چینج آتا ہے انسان کے، جب یہ سیشن کرتے ہیں تو اپنے اندر خود چینج آتا ہے. نیگیٹو جو سوچ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اخلاق بہتر ہو جاتی ہے، بہت بہتر ہوتی ہے. اچھا اچھا، آپ کی کیا بہتر ہوئی؟ مثلا آپ پہلے سینسیٹیو تھی، کیا تھا، کس طرح کے آپ کی بہتری کیا آئی ہوئی ہے؟ پھر یہ تھا کہ میں نیچرل بہت کرتی تھی کسی کی بات کو نا، اور غصہ بھی آ جاتا، اچھا، غصہ بھی جلدی پڑ جاتی تھی میں، لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج بھی کوئی بات نہیں ہے. بہت اچھی آتی ہے. اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ، خدا حافظ. جی بہت اچھا. واقعی تعلقات کو سمدھا تو ریلی بالکل سچ ہے کہ انسان کے اخلاق کو، تعلقات کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. ایسے ایسے پرابلمس تھے لوگوں کے کہ تعلقات کے حوالے سے اللہ نے ٹھیک کر دی ہے، کیور کر دی ہے. مختلف حوالوں سے، بزنس کے حوالے سے، میاں بیوی کے درمیان اور بہت سے بہن بھائیوں کے درمیان بڑی عجیب غریب اللہ نے ٹھیک کر دی ہے، کیور کر دی ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ تعلقات کس طرح کے ہم ویسے کچھ ٹپس سیکھیں، کچھ چیز سیکھیں، ابھی سے اپنے تعلقات کو چینج کریں، اپنے بیہیویئر کو بدلیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں، تحمل اور بردباری برداشت کو بڑھا دیں، اپنے ارادہ کو محکم کریں. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کرنی ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بتائے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہم نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یا مراقبے میں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سی مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے مراقبے کی کیفیت میں مختلف طریقے، ادرس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے طریقے. تو لیکن یہ بنتا کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے اندر ایک ایسی پازیٹیو انرجی ہو، جو بھی کوئی شخص ہمیں دیکھتا ہے اسے ہم اچھا لگے. کوئی بھی شخص ہمیں دیکھتے ہیں انہیں ہم اچھا لگے اور ان کے دل میں ہمارا جگہ ہو. اور تاکہ کیونکہ ہمارے سے جب مثبت انرجی نکلتے ہیں، مثبت پاور نکلتے ہیں ہم سے، دوسرے لوگ ہم محفل کی جان بن جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ہم سے متاثر ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہمیں ترجیح دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کا عزت کرتے ہیں. ہماری سوچ مثبت ہے، وہ مثبت انرجی ہمارے ریڈیشنز جو ہوتی ہے، آپ کی انرجی جو پاور، توانائی جو آپ کی باڈی سے جو نکلتے ہیں، دوسروں سے ٹکراتے ہیں، دوسروں پہ اثر پازیٹیو کرتے ہیں.
تو اس وجہ سے آپ کی تعلقات پوری ماحول کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ کسی کو سوچا آ گیا, کسی کو کال کیا, وہ کہتا ہے ہم آپ کو یاد کر رہے تھے, آپ نے کہا چلو یہ تو ایسے چالاکی کرتے ہیں. آپ کہیں گئے, اس نے کہا یار ابھی آپ کی ذکر ہو رہی تھے, آپ نے کہا یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں, یہ تو خوشامد کہتے ہیں اسے. اچانک ایک شخص کو دیکھا آپ نے راستے میں, میں یہی سوچ رہا تھا, آپ کی کچھ سوچ رہا تھا, یہ بات میرے ذہن میں آیا تھا, تو آپ کو ابھی آپ ملے, آپ حیران ہو گئے, یہ یار یہ ایسا ہی جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن ایسا ہوا کبھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اپنے روم میں یا اپنے آفس میں سوچ رہے ہیں, کسی شخص پہ سوچ رہے ہیں, وہ آگے, یا آپ گھر میں ہیں, گھر میں کوئی شخص آپ سوچ رہے وہ آگے بولو, یا آپ سوچ رہے کہ کوئی فون آ گیا. یہ سارے اتفاقات تو نہیں ہو سکتا. یا ماں کبھی کہتی ہے بیٹا آپ اس وقت پہ یہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کال آ جاتے ہیں, میں نے تو کچھ ایسا کچھ محسوس کیا, اور وہ واقعی وہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتے ہیں ہمیں, یہ ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, یا کسی کو ایسی شخص کو ہم کال کرتے ہیں, ہم صحیح فیلنگ نہیں ہوتے, کال کرتے ہیں ان کو, وہ واقعی واقعہ ہوتے ہیں. خوشیاں بھی اس طرح کی محسوس ہوتی ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہیں, آتے ہیں, اس حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کے ہم اینڈ پہ ہم کس طرح تعلق کو بہتر کر سکے, ہر انسان کے ساتھ ہم کس طرح کے بہترین تعلقات بنا سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب حمزہ بات کر رہا ہوں سے. جی حمزہ, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے 4 لیول کیے ہیں 1 to 4 سمجھا کہ اٹ واز ویری گڈ ایکسپیرینس فار می. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا, الحمدللہ الحمدللہ. کیا ایکسپیرینسز آپ نے کیے ہیں, کون سے؟ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. میں نے گھر میں اپنے فادر کا کیا ٹریٹمنٹ, ان کو 3 ایئر سے شولڈر میں پین تھی. اچھا. تو انہوں نے ان کا وہ شولڈر پین بالکل ختم ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھا. آج میرا تعلقات کا ہے, تعلقات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم, اپنے اخلاق کو, اپنے پازیٹیوٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھا لیول کر کے بندے کے اندر ایک اور سی فیلنگ آتی ہے, مسکراہٹ آ جاتی ہے, جس سے بندہ نیگیٹیوٹی دور چل جاتی ہے. جس سے ہر بندہ امپریس ہوتا ہے, اس طرح سے ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ سمدھا سے تو واقعی ہوتی ہیں کہ بیہیویئر ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل درست ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک سچ ہے, ٹرو بات ہے کہ ہمارے اندر سے ایک مثبت انرجی جب نکلتا ہے درس پہ اثر کرتے ہیں, بہت اچھی ہے, اور وہ آٹومیٹیکلی ہمارے ماحول چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم خود بدل جاتے ہیں نا, تو ماحول خود ہی بدل جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی دور دور سے لوگ ہیں, یا ویسے کچھ لوگ سستی کی ماری ہوتے ہی نہیں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں بزی ہے, اپنی دنیا کو صحیح نہیں کرنا چاہتے, اپنی چیزوں کو صحیح نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے لوگ دور ہے, کوئی ٹپ ان کو بتا دے, کوئی ایسے ٹپ بتا سکتے ہیں کہ تعلقات کو بہتر کیا جا سکتے ہیں؟ تعلقات کو behave like a good man, everybody will be good for you. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو درست ہے, یہ تو سچ ہے, سچ ہے یہ کہ انسان اگر خود صحیح ہے نا تو پورا دنیا صحیح ہوتے ہے انسان کے ساتھ. لیکن خود کو صحیح کیسے کیا جائے, اسی پہ ہمارا پروگرام ہے کہ خود کو صحیح, یعنی خود کو اپنے بیہیویئر کو چینج بہتر کیسے کیا جائے, اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے. ہاں بالکل, تو کنٹرول کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کنٹرول کو سمدھا لیولز کرے, سمدھا کی ٹریٹمنٹ لے. وہ تو آپ کے بالکل درست ہے, سمدھا سے تو ہو جاتے ہیں, کنٹرول آن مائنڈ اینڈ باڈی اینڈ سول آ جاتے ہیں, صحیح ہے.
لیکن میں کوئی ٹپ بتا سکتا ہے؟ کوئی ٹپ آپ نے کبھی کچھ اچھے ایسے کوئی بیہیویئر کسی سے کیا ہو، مثلا کوئی اچھا سا کوئی طریقہ آتا ہوگا کہ میں نے وہ فلاں جگہ پہ ایسے بات کہی تھی، وہ فلاں جگہ پہ ایسے بات کہی تھی، اور میں فلاں جگہ پہ میرے ذہن ایسے کام کرتا تھا، میرے خیالات فلاں کے لیے ایسے تھے، تو وہ جو ہے نا وہ خود ہی وہ اچھا ہو گیا میری وجہ سے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کے آپ اچھا خیالات رکھیں گے، کسی سے اچھی طرح بہیو کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا بہیو اچھا کرے گا، اچھے خیالات آپ کے لیے رکھے گا. بالکل یہ بھی درست ہے، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کوئی ایسا کچھ ہے جو آپ ہمیں بتا سکے کہ مثلا میں نے ایک جگہ پہ ایسا کیا تو یہ رزلٹ ملا؟ سمجھا پہ؟ جی نہیں سمدھا سے تو ہو جاتا ہے، وہ تو آپ بہت اچھا بات بتا سکتے ہیں. ایسا ہی کوئی سمدھا سیکھنے سے پہلے؟ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں ابھی اتنی ایج نہیں ہے میری، میں 16 ہوں. 16؟ اتنا اچھا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. اچھا 16 ہے آپ کی عمر. جی میں نے ابھی آپ سے دوبارہ PC میں آپ کے پاس آیا تھا پنڈی میں. جی بچے، جی صحیح بالکل صحیح. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت سارے، آپ اتنی عمر میں ہیلر بھی بن گئے، بڑی بات ہے. 16 عمر میں. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت آپ سے امپریس ہیں جو آپ نے کراچی میں اپنا انسٹیٹیوٹ کھولا تھا، جو آپ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ لوگوں کو کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں. جی بالکل. میں نے اپنے دادا کے بابا کو بھی بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ اچھے انسان ہے آپ. ماشاءاللہ بچے، بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور عطا فرمائیں، اور اللہ آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم 30 کو آ رہے، 30 اپریل کو آ رہے، پھر آئیں آگے لیول بھی کریں گے. ڈاکٹر میں 12 کو آپ کے پاس لاہور آ رہا ہوں، آپ کا سیمینار بھی جو ہے نا اس پہ. ہاں ماشاءاللہ. 12 کو نہیں، آپ نے 10th کو ہے. 10th کو. اچھا 12th کو آپ دوسرے لیول کرنا چاہتے ہیں؟ میں HMF کرنے اور سمبا کے. ہاں وہ بالکل 12th کو ہوگا. صحیح 12 اپریل کو ہوگا. صحیح ہے، بہت اچھا. تشریف لیں، بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر. اللہ حافظ. ایک اور کال ہولڈ پہ ہے، اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں تعلقات پہ بات کرتے ہیں کہ تعلقات کو کیسے بہتر کیا جا سکے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ پنڈی سے تحسین احمد بول رہا ہوں. جی تحسین احمد، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی صرف یہ نہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بہت کچھ پانے بہت کچھ کھونے کا نام ہے. اسی کے بعد ہم زندگی کی اصل حقیقت، اصل ریئلٹی کو جان سکتے ہیں. لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن، نشیبوں پر راست تو آتے ہی رہتے ہیں. کبھی غم ہے تو کبھی خوشی، کبھی ہار ہے تو کبھی جیت. صحیح. البتہ غم تو ڈھونڈے بغیر بھی مل جاتے ہیں، اور خوشیاں کبھی کبھی. صحیح. ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے جسٹس دینے سے، ایک دوسرے سے ملنے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیئر کرنے سے ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹنے سے ریلیشن سٹرونگ ہو جاتا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے زیادہ توقع دوسروں سے رہنے سے کہ چھوٹی خوشیاں دیں تو اس سے تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت میں رکھے. بالکل. اور آپ ہمیشہ ہیپی رہیں، خوش رہیں. آمین. لو یو سر. تھینک یو ویری مچ. اور فیبولس میٹنگ فار می. اور السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. زندہ باد. بہت اچھا بچے. آج ہمارے روکنگ رہے، مزے میں رہے، خوشیوں کو تقسیم کرتے رہے، خوشیاں بانٹتے رہے. بہت بالکل شیئر کرتے رہے بہت ساری باتیں. کیوں نہیں. تعلقات کے آج تعلقات کو کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں؟ بہتر ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے بھی تعلقات بہتر بن جاتے ہیں. ملنے جلنے سے، بات چیت کرنے سے ماشاءاللہ کی جو فرسٹریشن ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں، نیگیٹیوٹی باہر نکل آتی ہے، اور انسان جو ہے ہیپی فیل کرتا ہے. صحیح ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ نے سمدھا کیے ہیں نا؟ جی کہ سمدھا سے اور جل سائنسز سے کوئی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟
بالکل پہنچ سکتے ہیں. انسان جو ہے نیچر سے کنیکشن ہو جاتا ہے, لائف سے کنیکشن ہو جاتا ہے, لوگوں سے کنیکشن ہو جاتا ہے. جو یہ رشی پلیس وغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ گھبراتے ہیں لوگ, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سب چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں, ایک دم ہیپی فیلنگ آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا. اور آپ کتنی انرجیٹک ہے, کتنی پاورفل ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھا. تھینک یو آپ نے کال کی. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, اللہ حافظ. بہت زبردست انرجیٹک کال اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت زبردست. ہم بات کر رہے تھے کہ تعلقات ہمارے اللہ کے ساتھ, عبادات کے ساتھ, پھر ہمارے پازیٹیوٹی, پازیٹیو پاور, پھر ہمارے سے وہ ریلیز ہوتے ہوئے ماحول پہ کیسے اثر کرتے ہیں, اس پہ بات ہو رہے تھے ہمارے. تو سب سے پہلے ہمارے ایک ایسے ریڈیشنز ہم سے ہو, ایک ایسے کیمیکلز ریلیز ہو ہم سے, کیمیکلز کہہ سکتے ہیں لیکن وہ انرجی ہے, کیمیکلز تو نہیں ہے, ایک پازیٹیو ویوز ہے جو کہ ہم سے ایسے ریلیز ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ماحول کو مثبت طریقے سے چینج کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر کے جو ہمارے دنیا دل ہے, ہمارے دماغ ہے, وہ مثبت طریقے سے چینج ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم زندگی میں پرسکون رہتے ہیں. چاہے کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, کم سے کم خوشیاں ہوتی ہے, تعلقات اچھی ہوتی ہے, بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بیہیویئر اچھے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم دنیا کے ساتھ صحیح تعلق بنا سکتے ہیں. ابھی اس بار ایک کال ہے, اس کو کرتے ہیں اور پھر اس پہ آتے ہیں کہ ہم کس طرح بیٹھ کے اپنے مثبت انرجیوں کو بڑھا سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عادل بشیر بات کر رہا ہوں, میرپور کشمیر سے. حافظ بشیر صاحب جی, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی جی سر, بہت اچھا پروگرام تھا. میں نے آپ کے ادھر پروگرام میں 2-3 شرکت کی ہے, تو زندگی کا بہت ہی اچھا خوشگوار احساس ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ, جو ہے پروگرام میں شرکت کر کے جی. علم کے تعلق جو ہے مجھے جو سب سے زیادہ جو وہ ہے کہ علم جو ہے اس دنیا کے اندر, اس سے پہلے سمجھتا تھا کہ میں نے بہت کچھ جان لیا ہے. بہرحال آپ سے ملاقات ہو کے, آپ سے مل کے تو یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا میں علم جو جی بالکل, علم جو ہے وہ اللہ کا, جو اللہ نے اپنے جو علم ہے بہت ہی, اس کا علم بہت ہی وسیع ہے, اور آپ جیسے بندوں سے مل کے تو بہت شکریہ. حافظ صاحب آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں, عابد بشیر میں بات کر رہا ہوں. عابد, اچھا سوری عابد صاحب, اچھا میں سمجھ آپ حافظ بات کریں. عابد بشیر صاحب جی. عابد بشیر صاحب, آج میرا موضوع ہے تعلقات کیسے بہتر کیا جائیں. جی سر, تعلقات مثال کے طور پہ باس کے ساتھ تعلقات ہے, ورکر کے ساتھ تعلقات ہے, گھر میں تعلقات ہے, تمام رشتوں کے ساتھ تعلقات ہے. تعلقات کو کیسے بہتر کیا جا سکے, کوئی کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہاں سر, اس سے جو ہمیں جو سب سے زیادہ ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ اپنے جو رشتے دار ہیں, اپنے عزیز و اقارب ہیں, اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ ہم اچھا جو رویہ جو ہے اختیار کریں, ان کے ساتھ ہمیں محبت سے پیش آئیں. ہمیں جو آپ نے جو سب سے زیادہ جو درس دیا ہے کہ محبت جو ہے ان کے ساتھ اچھی فیلنگ, اچھا پیار سے محبت سے پیش آئیں. یہی جو مجھے جو ملا ہے آپ سے, وہ یہی بات ملی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے عابد صاحب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ٹپ بتا سکتا ہے. یہ تو سمدار سے تو اور HMF سے تو یہ ٹرو بات ہے, بالکل انسان کے تعلقات بہتر ہو جاتی ہے.
بہت بہتر ہو جاتے ہیں تعلقات، ہر تعلق بہتر ہو جاتا ہے، چاہے بزنس کا ہے، چاہے رشتوں کا ہے، چاہے ماحول کے ساتھ ہے، چاہے نیچر کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا تعلق نیچر کے ساتھ بھی بن جاتا ہے نا، نیچرل چیزوں کے ساتھ، اور ہماری باڈی نیچرل بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو الحمدللہ صاف ہو جاتے اور صاف ہو جاتے اور پاور آ جاتے ہیں. تو لیکن میں کوئی ایسے لوگ جو یہاں سے دور ہے، نہیں آ سکتے ہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بہت دور ہے وہ، اگر کہ بہت دور سے بھی لوگ آتے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں آ سکتے ہیں، تو آپ کو ایسا ٹپ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسا ٹپ بتائیں کہ وہ گھر بیٹھے کوئی ایسا چیز ٹیکنیک سیکھے اور وہ اس پہ عمل کرے اور وہ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، ہمیں تو ہم تو ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ پائی ایک راستہ جو ہمیں دین نے بتایا، جو دعا کے حوالے سے ہم اپنے رب سے کنیکٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ، تو یہ بہترین آپ ٹپ بتا رہے ہیں، بہترین طریقہ بتا رہے ہیں، تو یہی بتا دو کیسے اپنے رب سے جو ہے کنیکٹ ہو. صحیح صحیح. جی سر. ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. عابد بشیر صاحب آپ نے کال کیے، بہت اچھا لگا اور بہت خوبصورت. اللہ آپ کو اور علم عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت اچھا. اور بات ہو رہے تھے ہم کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو کیسے جگا سکیں، ماحول کے ساتھ ہم کیسے تعلق بہتر سے بہتر بنا سکیں. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، تعلق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں، یہ آپ کے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہے، آپ کے بزنس، آپ ہر چیز کے ساتھ کنیکٹ ہے. اب یہ پازیٹیوٹی جب جاتے ہیں تو وہ واقعی وہ کام بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کیے تھے کہ کیسے کام کرتے ہیں ہماری صلاحیتیں. ماں کے ساتھ جو ہے یا اپنے شریک حیات کی بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی ٹرو سچ ہے کہ وہ یعنی بالکل جڑے ہوتے ہیں. مثلاً وہ ایک دوسرے کو بالکل فیل کرتے ہیں. اگر کچھ نیگیٹیو فیلنگز ہے تو واقعی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹیو فیلنگز ان کی ہے، کوئی ایسا کچھ ہے. اگر پازیٹیو فیلنگز ہے تو پازیٹیوٹی پتہ چل جاتے ہیں. کہ کبھی کبھی ہمیں پتہ لازمی چلتا ہے کہ ایسا واقعی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ہم ادرز کو کچھ دینے کی کوشش کریں، لینے کے اتنے کو توقع نہ رکھیں اور انر پاورز کو جگائے جائیں. ابھی میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گا مراقبے کی کہ ہم کس طرح کے ہم اپنے پازیٹیو پاورز کو جگا سکیں، اور کس طرح کے نماز پڑھنا بھی ایک بڑے زبردست اخلاق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہیں، خیریت ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، گلبرگ بلاک نمبر 13. محمد حنیف سمو آپ کا اسٹوڈنٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد حنیف صاحب، کیوں آپ کو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ہاں، بھائی نے بھی آپ سے 124 کیا تھا، ولی محمد سمو حیدرآباد نیک خاص والے. جی 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 بالکل بالکل. وہ بھی ہے، وہ میرے سے قدر بھی کافی 12-13 میرے یعنی 50 نمبر آپ سے 124 اور یہ SMS کر چکے ہیں آپ کے پاس. ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اچھا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ابھی جو آپ کو ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں اس میں بالکل تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے، یقین مانے. جی جی بالکل. ماشاءاللہ ہوا ہے. ایک بچی تھی اورنگی ٹاؤن 11 نمبر پہ ہے، ایک بلاک میں. جی جی. 4 مہینے سے کومے میں تھی، وہ بالکل نہ بات کرتی تھی نہ کچھ تھا ان کا. والدین اتنے پریشان تھے ان کے کہ کبھی کہاں لے جا رہے تھے، کبھی کہاں لے جا رہے تھے، کبھی کہاں لے جا رہے تھے. صحیح صحیح. ان کے پاس وہ کراچی نفسیاتی اسپتال بھی لے گئے تھے، مگر وہاں سے ان کو کچھ نہیں ہوا. 3 دن کا ٹائم دیا تھا ان کو. آپ سن رہے ہیں نا؟
جی 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 بالکل 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 پلیز. میں 3 دن کا میں ٹائم دیا تھا, میں انشاءاللہ 3 دن میں صحیح ہو جائے گی. بس آپ میں ڈسٹینس میں نے ہیلنگ 3 کو جی 4 ہے نا جی 4, اور پھر روبرو بھی جا کے وہاں پہ جا کر کے اس کے گھر پہ میں 2 مرتبہ گیا. رات کو 11 بجے تک میں کھڑے رہ کے میں نے ہیلنگ کی. 3 دن کا ٹائم دیا تھا ماشاءاللہ. 3 دن کے بجائے 2.5 دن کے اندر ماشاءاللہ بچی بولنے لگ گئی. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تو میں واپس آ گئی. یقین مانو کہ بالکل اپنے امی پانے لگی. تقریباً 15-16 سال کی بچی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے وہ جی حیدرآباد کی. بہت بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ نے کتنی آپ کو کتنی اور طاقتیں, انسان کی طاقتیں بڑھ جاتے ہیں نا, اور بڑھ جاتے ہیں. اللہ بہت بڑھ گئی. اور اس بچی کے علاج کے بعد میرے اندر جو کیفیت ہوئی ہے نا جی مانو یہ میں برداشت نہیں کر پا رہا اس وقت. میں چاہے کوئی بھی وہ شاید ڈرائی نہیں بھی کرتا ہوں نا, پھر بھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں. وہ یعنی سمجھا کا نام تصورات لے لیتا ہوں سمجھا کو, اور آپ کا تصورات لے لیتا ہوں. الحمدللہ وہ چیز درد صحیح ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. تصورات میں آپ کا چہرہ آ جاتا ہے میرے سامنے, اور ایسا لگتا ہے کہ سمجھا کا کوئی وہ آ رہی ہے جیسے وہ حالہ ہوتا ہے نا سفید رنگ کا. صحیح صحیح بالکل. بادل آ گیا, آنکھیں جیسے بند کی تو بس جہاں ہاتھ رکھا الحمدللہ وہ صحیح ہو گئے, ٹھیک ہو جاتی. بچی کا بہت ایکسپیرینس مجھے یہ ہوا. یقین مانو میرے خود کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہ اللہ تیرا شکر جو تو نے ایسی چیز جیسے بولا ایسی ٹیکنالوجی ہوئی, ایسی چیز ہمارے ہاتھوں میں دی, اور کسی کے تھرو سمجھا کے تھرو ہم نے دی. ڈاکٹر عبدالصمد مسافر کے حوالے سے ہمیں جو ملی ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کے رحم ہے, اور اللہ کے شفا. میں ایک اور بھی چیز میں چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. آپ استاد ہیں ہمارے. جی جی. ان کی فیملی جو ہے, ان کی فیملی, ان کی بہن ہے, اس کی امی, تو ان کو میں چاہ رہا ہوں انٹروڈکشن میں کرواؤں میں ان بچی کا بھی. جی جی ٹائم ہے ان کیمرہ بھی آ جائے وہ ان کا جیسے, تاکہ وہ اپنے ریمارکس جو ہے اپنی آواز کے ساتھ وہ اپنے ریمارکس کو کریں. بالکل آپ لے آئیں, آپ لے آئے گا, بالکل بالکل لے آئے گا. ٹائم آپ دے دیے گا, ٹائم دے دیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ میں ان سے ٹائم لے لیتا ہوں. اورنگی ٹاؤن 11 نمبر پہ ایل بلاک کی رہائشی ہیں, ہیں وہ. بالکل اس سیٹرڈے کو آ جائیں, اس سیٹرڈے کو آ جائیں. وہ انشاءاللہ اللہ کیور کریں گے, بہتر کریں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے مزید بھی اور مجھے آپ سے کرنے دیے انرجی والے جتنے بھی لیول ہیں آپ کے, بس مجھے کرنے میں ایس میں نے کیا ہوا ہے. میں نے اچھا جی جی بہت اچھا. ایسے میں 1 بھی کیا ہوا ہے, میں نے 1 to 4 بھی کیا ہوا ہے. اور تھوڑی جو ماشاءاللہ. تو آپ ذرا یہ بتائیں, آپ نے اتنے لیول کیے, تعلقات کو کیسے بہتر کیا جا سکے؟ نہیں, تعلقات میں تو بالکل جیسے ایسے میں آن کرتے ہیں یہ, اور تھوڑے اپنی پازیٹیو جو سوچ ہے نا, پازیٹیوٹی, اس کو ہم اس کو مینٹین کریں اس کو. جی جی اچھا. اگر نیگیٹیوٹی ہم اپنے پاس رکھیں گے تو ہمارے تعلقات صحیح سبھی ہمارے بہتر نہیں ہوں گے. پازیٹیوٹی ہمیں سب اپنی اتنی پازیٹیوٹی کو اپنے آن کرنا, ایسے ہائی لیول پہ لے آنا ہے, تو ہمارے تعلقات جتنے بھی ہوں گے, چاہے ہمارے دشمن بھی ہمیں سامنے مارنے کے لیے آئے گا نا, جی خود ہمارا دوست بن کے ہمیں گلے ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا بہت اچھا. جتنے بھی ہیں جیسے کہ وہ ہیں, کوئی ناراض ہیں ہم سے, یا ہم ان سے ناراض ہیں, تو ان کو ہم غائبانہ طور پر ان کو معاف کر دیں. ہم صحیح صحیح ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے والے جو بھی ہیں وہ میں نے اس کو معاف کیا, اور میرے سب دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں. رائٹ ہینڈ والے, میرے لیفٹ ہینڈ والے, میرے پیٹ والے, اللہ تعالیٰ تو میرے پر ویسے مہربان ہے, اور زمین تو میرے پر ویسے مہربان ہے. میرا ناز دیتی ہے, مجھے چلنے کے لیے دیتی ہے, اتنے کچھ مجھے دیتی ہے. ایسے انسان سوچ رہے نا, لیفٹ رائٹ اور سامنے اور پیچھے کی, تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ پازیٹیوٹی اتنی حاصل ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح صحیح. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. اور بہت اچھا آپ نے کال کیا, مجھے میرا سب بالکل میں اور بھی مزید کال میں کروں گا. اور بھی شہر ہے اپنا. اچھا ایک اور بھی بات ہے, ایک انہیں کی دادی تھی انہیں کے خاندان میں, جی 20 سال سے ان کی کمر ٹیڑھی جیسی جھک کے چلتی ہے جو, اور وہ بھی 1 to 3 کے ساتھ.
وہ تو میں نے 1 2 3 کے ساتھ اس کی کمر 20 سال سے اس کی کمر ٹیڑھی تھی, اس کو میں نے اس وقت 15 منٹ میں الحمدللہ سیدھا کر دیا, کمر سیدھی ہو گئی. 15 منٹ میں؟ 15 منٹ میں, اونلی 15 منٹ میں ماشاءاللہ. پانی پلایا میں نے ان کو انرجائز کر کے 3 کے ساتھ, اور میں نے آئل ہے سرسوں کا آئل انرجائز کر کے ان کے کمر پہ مالش کی. ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ پکڑے ان کو, میں کرتا ہوں, میں یہ بس پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد میں تو ٹائٹ کر کے میں نے جیسے دم کیا ان کی کمر میں سے آواز آئی ٹک 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 ایسے کر کے ایک دم بالکل سیدھی ہو گئی ہوگی, سیدھی کھڑی ہو گئی. اللہ کا سال سے مثال سے ایسے دے دی. اللہ کا کرم ہے. بہت بڑی بات ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں میں ہی چاہ رہا ہوں کہ ان کو دادی کو میں کیمرے سے لے آؤں, میں بالکل آ جائے, آپ سے ملاقات ہو جائے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ضرور 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 ٹھیک ہے نا سر, آ جائے انشاءاللہ. آپ پروگرام آپ ٹائم لے لو وہاں سے, خالدہ کو کال کر کے, عزیل سائنس ٹیم کو کال کر کے ٹائم لے لو انشاءاللہ. ہم پھر بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور عطا فرمائیں اور طاقت عطا فرمائیں. جی ہماری بات ہو رہے تھے اس پہ کہ ہم کس طرح کے, دیکھیے عبادات میں ہم بیٹھتے ہیں, عبادات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق بہت ہی اچھی ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب بھی نہیں ہے بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں تو وہ اخلاق ان کے صحیح نہیں ہوتا. عبادات تو کرتے رہتے لیکن اخلاق صحیح نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. لیکن زیادہ تر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو دن کے قریب ہوتے ہیں ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جن کی ماڈرن دنیا ہے ان کی ایسی ہوتی ہے جو کہ ہمیں اکورڈ لگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کے اخلاقی صحیح نہیں ہے کیونکہ آج کے زمانے کے ساتھ وہ چل نہیں رہے ہوتے ہیں, اس کے وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو غلط ہے. لیکن غلط نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوتے ہیں, اس زمانے کے ساتھ چل نہیں رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ جو ہے نا جو ابھی جو چل رہا ہوتا ہے, جو زمانہ جو چل رہا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ سا دنیا ان کی ہوتی ہے. اور آج کے جو زمانہ ہے جو ابھی کا ہے وہ الگ سا دنیا ہے, تو وہ بہت سارا فاصلہ بن جاتے ہیں. تو فاصلہ کو کم کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں جڑنے کے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایکول ہو جاتے ہیں اور چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایسا کچھ کہ ہم سب سے بہترین عبادات میں سے اخلاق ہیں کہ ہم اخلاق کو بہتر کر سکے اور مثبت انرجی ہمیں دوسروں سے مل سکے. تو اس کو کس طرح کرنا ہے؟ ایک مراقبہ ہے, نماز ہے, نماز بھی ایک مراقبہ ہے. اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک حالت میں, کیفیت میں مراقبے کے. میں بتا دوں نماز پڑھنے کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھیں یا پھر آپ اپنے میں ابھی تھوڑے سے سائنٹیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنی ہے. آپ یوں حالت میں بیٹھ کے اور تصور کریں کہ کائنات کے لطیف انرجیز آپ کے وجود میں آ رہے ہیں اور وہ لطیف انرجی آپ کے وجود میں چلتے ہوئے ابھی یہ ضرور کریں گے. کال دیر سے ہولڈ پہ ہیں, کال کو اٹینڈ کرتے ہیں, ابھی دوبارہ آتا ہے مراقبے کے پہ. السلام علیکم. جی میں ڈیکسا سے بات کر رہی ہوں, شکیلا. جی شکیلا, کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی میں آپ کی کلاس اٹینڈ کر چکی ہوں, یہ آپ جو 26 سے 27 تاریخ ہوئی تھی. جی شکیلا, جی ماشاءاللہ. تو مجھے بہت اچھا لگا ہے وہاں جا کے, اور ادھر آ کے مجھے میں نے جو ہے وہ 3-4 پہ میں نے ان کو ہیلنگ کی ہے, تو ان دنوں سے اب تک کافی فرق پڑا انہیں. میں بہت خوش ہوں اس بات سے. ماشاءاللہ, بہت اچھا شکیلا, بہت اچھا بہت اچھا. فرق کیا پڑا؟ جی میں نے یہ سیکھا ہے کہ کیا نام ہے اس کا, کہ آپس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, جی آپس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کلاس میں تھے تو ہمیں بہت اچھا لگا ہے ایک دوسرے سے. وہاں بھی کتنی زیادہ جو ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کی جاتی ہے, اور گھر میں جو ہے اس سے ماحول کتنا اچھا ہو سکتا ہے سمدھا ہیلنگ سے. اس کا مطلب ہے سمدھا ہیلنگ سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. بالکل, میں نے کافی اپنے رویے میں بھی فرق دیکھا ہے اور ہمارے ماحول میں واقعی فرق آتا ہے اس بات سے. اور یہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے یہ زیادہ بہتر ہے. ہم دوسرے کی جب مدد کرتے ہیں مجھے خود اس میں بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے
کہ ہم ادرس کے ہیلپ کریں، اللہ کے ذریعے ہم ادرس کی ہیلپ کریں. ابھی میں نے ایک چھوٹے بچے کی ہیلنگ کی ہے جی. تو اسے چلنے میں تھوڑا پرابلم تھا، اس کے پاؤں کی پٹھے کھچے ہوئے تھے، تو جب میں نے اسے بولا ہے کہ اب چل کے دکھاؤ تو اس کا کافی پاؤں نیچے بیٹھ رہا تھا. اچھا. مجھے بہت اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں سر، آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اللہ آپ کو بہت سارے اور خوشیاں اور عطا فرمائے شکیلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. شکیلہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تعلقات بہتر سے بہتر کیسے، کوئی ٹپ بتا سکتے ہیں تعلقات کو بہتر کرنے کے؟ سر بہتر کرنے کے تعلقات یہ ہیں کہ پہلے اپنے آپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے کہ اب اچھا بولو گے اور آگے سے جواب اچھا ملے گا. جب ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے اور ان سے اچھا جب بولیں گے تو ہمارے بچے خود بخود ہم سے اچھا بولیں گے. کیا زبردست بات، واہ کیا زبردست دو ٹیکنیک آپ نے بتائیں کہ ایک تو والدین سے اگر اچھی بات ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھی بات کریں گے، ہمارا احترام کریں گے. والدین کا احترام کریں گے تو بچے بھی ہمارے احترام کریں گے، ہے نا؟ بالکل سر. سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سمدہ ہیلنگ سے جو ہم یہ جو بے اولاد ہیں ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا تھا آپ نے کیا بتایا مجھے صحیح سمجھ؟ سمدہ ہیلنگ سے جی تو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بے اولاد جو لوگ ہیں ان کا بھی ہم علاج کر بے اولاد کے بالکل کر سکتے ہیں. سمدہ لیول 8 میں ہے، 8ویں لیول میں ہے. اچھا سر. بالکل. وہ یہ جو اپنے دھاگا کرتا ہے جو اس کو جو ہے انرجیٹک کر کے جو ہم جو پہناتے ہیں تو یہ کلر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کسی کلر میں بالکل کلر سے ہوتے ہی ہے. بالکل کلرز کو آپ کر کے انرجائز کر کے وہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ دے دیں گے. اللہ بہت سے لوگوں کا الحمدللہ ہوا ہے، تو وہ بہت سے لوگوں کا ہوا. لیول 8 کیا ہوا ہے آپ نے شکیلہ؟ نہیں میں نے 1 to 4 کیا. اچھا شکیلہ، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تعلقات بہتر ہوئی ہیں؟ بالکل سر بالکل، بہت زیادہ بہت میں فرق دیکھتی ہوں. حالانکہ ان دونوں میں کتنے دن گزرے لیکن اس جی آپ کے گھر میں کس کے ساتھ تعلقات اچھی ہو گئی ہے مثال کے طور پہ؟ یا بالکل سر کس کے ساتھ اچھی؟ والدین کے ساتھ تو اچھی ہوئی ہوں گی، اور کس کے ساتھ؟ میاں بچے ماشاء اللہ سب، اور اڑوس پڑوس کے جو رویے ہیں وہ بھی کافی مجھے چینج نظر آ کے وہ نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ سب ختم نظر آتے ہیں اور جو ہے اس میں مثبت جو ہے وہ واضح آ رہے ہیں. بہت اللہ کا کرم ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. آپ نے کے لیے دعائیں ہیں ہماری، تو آپ بھی ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں. بالکل انشاءاللہ 30 اپریل کو آ رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کے وہاں پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ 30 اپریل کو وہاں پر پھر آگے لیول بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی لے آئیں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ سر. اور ابھی بچوں کو بھی لانا چاہ رہی ہوں. ماشاءاللہ بالکل لے آئیں، لازمی ہے، ضروری ہے. آپ نے دیکھ لیا، صحیح ہے. آزمایا وہ لوگوں نے جو نہیں آزمایا ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے کس طرح، لیکن آپ نے جو آزما لیا تو اس کو پھر اور بڑھا دو، اپنا دو. اور ایک بات اور ہے کہ اگر لاہور کو انشاءاللہ 10 اپریل کو لاہور میں ہے، اگر لاہور کو بھی آنا چاہ سکتے ہیں. کچھ لوگ وہاں سے پنڈی سے آ جاتے ہیں، لوگ اسلام آباد سے آ جاتے ہیں علاقوں سے، وہاں لاہور بھی آ جاتے ہیں اور وہاں سے سیکھ لیتے ہیں. وہ ایڈوانس لیول کر لیتے ہیں، ریپیٹ بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو بھی چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا، تھینک یو. اللہ حافظ. کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، کم ہے، میں ذرا ٹپ بتا رہا تھا آپ کو مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ کے اور اللہ کے نور کے تصور کریں جیسا کہ وہ طاقتیں آ رہے اور آپ کے قلب کو تازگی دے رہے ہیں. یہ 10 منٹ آپ نے کرنا ہے، تصور کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکے. وہ شافع اللہ صمد پڑھ سکے اور یا محیبون پڑھ سکے. یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ اس اپنے لیے تجویز کریں اس کو پڑھ سکتے ہیں. ساتھ واقعی آپ فیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی طاقت نور کو. نماز کے بعد وضو کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور آپ کو وہ جو آپ کے وجود کے اندر کے وہ اخلاق کی جو جگہ ہے، وہ جو اخلاق کی جو میٹیریل ہے وہ اور اخلاق بہتر سے بہتر ہوتے ہیں اور آپ فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی اور بیہیویئر آپ کے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آٹومیٹکلی. اسی طرح یہ طریقہ آپ کرتے رہیں
اور ساتھ کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے اور بالکل نہیں ہے پروگرام کا وقت، تو اس لیے اگلے پروگرام میں ملیں گے اور اگلے پروگرام میں ہوں گے انشاءاللہ کہ فوبیا، ڈر کو کس طرح کی دور کیا جائے، امتحان سے ڈر اور جاب نہ ملنے سے ڈر، باہر نکلنے کا ڈر کہ واپس آ سکیں گے یا نہیں، یا اس طرح استاد کا ڈر، باس کا ڈر، زیادہ لوگوں کے سامنے ڈر، فون پہ ڈر، اور جہاز میں بیٹھنے کا ڈر ہے، جادو یا جن بھوت چڑیل یا ایسی چیزوں سے ڈر۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بالکل اسے پہ بات کریں گے، ڈر، خوف، بیجا خوف، انجانا خوف کو بڑی ضروری پروگرام ہے، ٹپ بتاؤں گا اور آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کیسے اس کا علاج کیا جائے، خوف پہ کیسے قابو پایا جائے۔ تو انجانا خوف ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا ڈر انسان کو ہوتا ہے کہ بڑھنے کے ڈر ہوتا ہے انسان کو، امتحان کا ڈر ہوتا ہے، تعلیم میں ڈر ہوتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اسی اچھے موضوع کے ساتھ، ڈر کو کیسے ختم کیا جائے۔ اللہ حافظ۔